سر یہ بتائیے گا کہ سب سے پہلے ڈیفائن ہی کر دیتے ہیں ہم اپنے ناظرین کو کہ ریگنگ آخر ہے کیا؟ اس کی ڈیفینیشن جو ہے نا وہ یہ ہے کہ یہ ایک بہت ہی غیر اسلامی فعل ہے. غیر اسلامی میں نے اس لیے کہا کہ کسی بھی انسان کو تنگ کرنا، ذلیل کرنا، اس کی تذلیل کرنا، سورہ حجرات بھری ہوئی ہے اس چیز سے کہ آپ نے یہ کام نہیں کرنے. اور ہر وہ چیز جس میں آپ لوگوں کو اس حد تک گرا دیں کہ وہ مورلی، مینٹلی، بلکہ کچھ لوگ تو اس حد تک آگے چلے جاتے ہیں. میرے پاس ایک کیس تھا ریسنٹ، تو نہیں کہوں گا، تھوڑا سا پرانا ہو گیا ہے، جس میں انہوں نے ایک بچے کے کپڑے اتروا دیے تھے اور اس کو کپڑے اتروا کے جو ہے پورے کہا کہ جاؤ چکر لگا کر آؤ ہاسٹل کا. یہ اتنی زیادہ خطرناک قسم کی چیزیں ہوتی ہیں. ایبسلیوٹلی جی، شیمفل اینڈ کرمنل ایکٹ. ٹھیک ہے. اور یہ سب چیزیں ہم نے مغرب سے، سو کالڈ، میں مغرب سے اس لیے کہہ رہا ہوں، اس لیے ادھار لے لی ہیں، بلکہ ان سے ہم آگے نکل گئے ہیں اس پہ، بیکاز ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ان کی تقلید ہم پہ فرض ہو چکی ہوئی ہے. اور جس طرح آپ کا ہیلوئین ہے، جس طرح آپ کے اور اس طرح کے ایونٹس ہیں جو کہ ٹوٹلی جن کی بیس اپریل فول ہے، جیسے جن کی بیس ہی نان اسلامک ہے، جن کی بیس نان ہیومن ہے، ان ہیومن بیسز ہیں، اور ہم ان کو لے کے بڑے فخر سے کرتے ہیں. تو جو لوگوں کو یہ خیال ہوتا ہے نا، میں اس میں ایک مثال دیا کرتا ہوں کہ جب بھی کوئی انسان اسلام کے دائرے میں آتا ہے، ٹھیک ہے، تو ہم کیا اس کو پہلے دن سے اس کی ریگنگ شروع کر دیتے ہیں، یا اس کو ہم ویلکم کرتے ہیں، اس کو کھانے کھلاتے ہیں، اس کا خیال رکھتے ہیں، کیونکہ وہ بیچارہ ایک پرانی جگہ سے نئی جگہ پر آ رہا ہے. اسی طرح جب کوئی آپ کی یونیورسٹی، کالج، اسکول میں آ رہا ہے، تو وہ پہلی دفعہ جب آ رہا ہے تو اس کو تو نہیں پتا یہاں کیا ہونا ہے. ٹھیک ہے، تو آپ کو کیا اس کا کرنا چاہیے. اگر کوئی بچی شادی کر کے آپ کے گھر آتی ہے تو ہمارے یہاں پر گھروں میں نئی دلہن کے ساتھ جو ہے مذاق کیا جاتا ہے، وہ بھی ریگنگ ہے. ٹھیک ہے، آپ بجائے اس کو کمفرٹ کریں، اس کو آپ ریلیکس کرائیں، اس کو آپ اپنے گھر میں ایڈجسٹ کرائیں. تو یہ ساری چیزیں مل کے جب ہم اسکول، کالجز، ہم سیکھتے ہیں وہاں سے، ہے نا، کہ وہاں پر میرے ساتھ ہوئی ہے، اب میں سب سے کروں گا، یہ ہمارا فرض ہے. تو ہم جب یہ، اور پھر ہماری فلمیں، ٹی وی، ڈرامے، ٹھیک ہے، ہمیں وہ کیا نام، ہمسایہ ملک کی فلمیں دیکھ کے لگتا ہے کہ یار یہ یونیورسٹی کالجز میں تو ریگنگ نہ ہو تو وہ یونیورسٹی کالج کا پہلا دن میموریبل نہیں ہوتا. یہ پتہ نہیں کہاں سے آئی ہے، یہ مجھے نہیں پتا. بالکل. حالانکہ وہ دن تو ایسا ہونا چاہیے کہ آپ اپنے جونیئرز کو ویلکم کریں، ان کے ساتھ ان کو تھوڑا سا گائیڈ کریں اپنی جو بھی معاملات ہیں ایجوکیشن کے حوالے سے، اسپیسیفک کورس کے حوالے سے. اگر ہم ایجوکیشنل پرپز پہ جا رہے ہیں تو بچوں کو تو کمفرٹیبل کرنا چاہیے، ہم دیکھتے ہیں، لیکن ایسا نہیں ہوتا. سینئرز جو ہیں وہ بہت زیادہ بچوں کو ڈسٹرب بھی کر رہے ہوتے ہیں، اور پھر کوئی ایک ایسا بچہ وہ پکڑ لیتے ہیں بیچ میں سے جو ان کو لگ رہا ہوتا ہے کہ تھوڑا سا اس کا کانفیڈنس ڈاؤن ہے، تو اس کے کانفیڈنس کو بوسٹ اپ کرنے کے بجائے وہ اس کو اتنا زیادہ ڈاؤن کر دیتے ہیں کہ وہ پھر جو ہے سارا جتنا بھی اس کا ٹینیور ہوتا ہے ادھر کا، وہ اس کی وہی والی جو ہے چلے گی. اب دیکھیں، یہ کہتے ہیں کہ فرسٹ امپریشن از دا لاسٹ امپریشن. تو آپ ایک بندہ اگر وہ لیک آف کانفیڈنس ہے تو اس کے کانفیڈنس کو بوسٹ اپ کرنے کے بجائے اس کو مزید اگر آپ ڈیگریڈ کریں گے تو وہ تمام جتنا بھی ایرا ہے اس کا، اس میں وہ اسی طرح سے اس کو پکارا بھی جائے گا، کیونکہ اس کو پہلے دن جو آپ کا امپریشن بن جائے گا اسی کے ساتھ لوگ آپ کو جو ہے اسٹوڈنٹس مزید آگے لے کر جائیں گے. بالکل. صرف یہی نہیں کہ اس کو پکارا جائے گا. آپ کو میں ریسرچ تقریباً 20% بچے جو ہیں وہ ڈراپ آؤٹ اس لیے ہو جاتے ہیں کہ پہلے دن کی ریگنگ کے بعد وہ شرم برداشت نہیں کر سکتے. سو آپ سوچیں کہ ایک طرف ہم بات کر رہے ہیں جی ہم نے ہمارے ملک میں تعلیم کی کمی ہے، یہ ہے وہ ہے، اور دوسری طرف ہم ان بچوں کی مزے کی بات یہ ہے کہ ہمارا جو ادارے ہیں وہ کہتے ضرور ہیں ود ان انورٹڈ کاماز کہ جی ریگنگ نہیں ہوگی، ریگنگ جائز نہیں ہے، لیکن جہاں ہو رہی ہوتی ہے وہاں وہ آنکھیں بھی بند کر کے بیٹھے ہوتے ہیں. بیکاز وہ ٹیچرز بھی، میں ان ٹیچرز کو چیٹرز کہتا ہوں، بیکاز لفظ تو ایک ہی ہے، صرف لفظوں کا ہیر پھیر ہے، کہ وہ جو ہے وہ بھی انجوائے کر رہے ہوتے ہیں. اچھا یار کیا ہو گیا اگر تمہارے ساتھ ریگنگ ہوگی تو، بھائی کیوں نہیں کچھ ہو گیا. اچھا یہ صرف اسکولوں کالجوں میں نہیں ہے، میں کرکٹرز کے ساتھ کام کیا، جب کوئی نیا کرکٹر فرسٹ ڈے اپنا ڈیبیو کرتا ہے ہر جگہ پر، آفس میں کرتے ہیں، کیونکہ ہم نے اس کو فرض سمجھ لیا ہے کہ اس کو ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم سے کہتے ہیں ایکلیمیٹائز کر رہے ہیں. یہ ایکلیمیٹائزیشن نہیں ہے. اگر یہ ایکلیمیٹائزیشن ہوتی تو شاید ہمیں سیرہ میں، نعوذ باللہ، میں بار بار کہوں، سیرہ میں بھی اسی طرح کی ایکلیمیٹائزیشن کی ایگزامپلز ملتی جو کہ اس کے بالکل برعکس ہیں. اگر ہم ان کو مانتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تو ہمیں ان کی بھی ماننی چاہیے.
بالکل بالکل ایسے ہی ہمیں ان کی بھی ماننی چاہیے. اور صرف یہ نہیں ہے کہ چلے اوور آل تو ہر جگہ پہ یہ ہے, چاہے آپ کا آفس کا پہلا دن ہو یا پہلے کچھ دن ہو, تو لوگ آپ کو جو ہے طرح طرح سے ٹیز کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں. آپ کی غلطی جو ہے اس کی اصلاح کرنے کے بجائے جو چیز آپ کی غلطی نہیں بھی ہوتی تو وہ یہ کہہ رہے ہوتے کہ تم نے یہ چیز نہیں کیا, یہ تم نے غلط کیا ہے. تو وہ ایک بہت زیادہ نیگیٹو چیزیں جو آپ کے مائنڈ میں انجیکٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ اس بندے کا جو کانفیڈنس ہے وہ اتنا کم ہو جائے اور پھر یہ ہم اس کو مزید جو ہے تنگ کرتے رہیں. اور پتہ نہیں لوگوں کو اس میں خوشی کیا محسوس ہوتی ہے. مجھے تو اس میں سوائے شرمندگی کی اور کوئی چیز نظر نہیں آ رہی ہوتی جو لوگ دوسروں کو ٹیز کر رہے ہوتے ہیں اس طرح سے. اب ایجوکیشنل اگر ہم انسٹیٹیوٹس کی بات کریں اسپیسیفکلی, کیونکہ یہاں چلے اسکولز میں جب ہم آفیسز وغیرہ میں ہوتے ہیں تو ہم اتنے تھوڑے میچیور ہو جاتے ہیں کہ ہم اس کو سچویشن کو ہینڈل کر لیتے ہوتے ہیں. لیکن جب اسکولز کالجز کی بات ہوتی ہے تو بچے میں وہ کانفیڈنس نہیں ہوتا, اس نے اس طرح سے دنیا نہیں دیکھی ہوتی, اس کو اس کے اندر یہ چیز نہیں ہوتی کہ اچھا کوئی بول رہا تو آگے سے اس طرح سے ہم جواب بھی دے سکیں. وہ تو ہوتی ہے ہماری گرومنگ ایج, اس میں تو ہمیں آئیڈیا بھی نہیں ہو رہا ہوتا ہے. تو ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹ میں جب پہلا دن آپ کا اس طرح سے جا رہا ہے اور مزید بھی آگے لوگ آپ کو اسی طرح سے تنگ کر رہے ہوتے ہیں, ٹیز کر رہے ہوتے ہیں, ساری چیزیں کر رہے ہوتے ہیں, تو اس کا obviously ہمارا جو ایکیڈیمک پرفارمنس ہے اس پہ بھی تو بہت زیادہ اثر انداز ہوتی ہے. بچے اپنا جو مائنڈ ہے اس چیز سے نکل ہی نہیں پا رہے ہوتے, ایجوکیشن کی طرف, اپنی اسٹڈی کی طرف جو ان کا مائنڈ جو ہے وہ لگ بھی نہیں رہا ہوتا. ان کو وہی چیزیں جو ہیں ان کی میموری میں جو ہیں گھوم پھر رہی ہوتی ہیں کہ یہ ہو گیا اس کے ساتھ, اس کو اتنا زیادہ ڈیگریڈ کیا گیا, اس کی اتنی زیادہ انسلٹ کی گئی. جیسے ابھی آپ نے ایک کیس بھی کوٹ کیا, تو اگر کسی کے ساتھ یہ سچویشن ہو جائے تو obviously اس کی تو مینٹل ہیلتھ ہی اتنی زیادہ ڈسٹروائے ہو جائے گی. بالکل. میں اس میں نا آپ کو 2 چیزیں بلکہ 3 چیزیں بتاؤں گا. نمبر 1 یہ کہ یہ ہے, اسے میں کہتا ہوتا ہوں سپریمیسی سنڈروم. ہمیں یہ ثابت کرنا ہے کہ جی ہم بڑے ہیں یا ہم سینئر ہیں یا ہم وہ جو ہے نا, اور یہ سنڈروم شروع ہوتا ہے ہمارے گھروں سے. جب چھوٹا بچہ پیدا ہوتا ہے نا تو اس چھوٹے بچے کو جب بڑا بچہ بلی کر رہا ہوتا ہے تو گھر میں بھی اس کو اتنا زیادہ ڈسکریج نہیں کیا جاتا, خاص طور پہ اگر بڑا بیٹا ہے اور چھوٹی بیٹی ہے. ٹھیک ہے, تو اس چیز کو کہا جاتا ہے یار بھائی ہے, بڑا بھائی ہے, پیار کر رہا ہے, بات کر رہا ہے, برداشت کرو. ٹھیک ہے. اچھا, پھر اس کے بعد سیکنڈ جو ہے وہ ایز اے قوم, ایز اے نیشن ہم تماشبین ہیں, ہمیں لوگوں کا تماشا دیکھنے میں مزہ آتا ہے. ٹھیک ہے, تو جو سیکنڈ سنڈروم. جی 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 جی. اور یہی مسئلہ ہے کہ ہم لوگ تماشبین بن چکے ہوئے ہیں. ہم لوگ ہمیشہ جو ہے نیگیٹیوٹی کو جو ہے انجوائے کر رہے ہوتے ہیں. کسی کی سے کوئی غلطی ہو جائے تو اس کو اس طرح سے ہائی لائٹ کر رہے ہوتے ہیں. انفیکٹ یہ بھی چیز ہے کہ کسی سے کوئی غلطی نہیں ہوئی ہے پھر بھی ہم اس کو ڈریگ کر رہے ہوتے ہیں, اس کی ریگنگ بھی کر رہے ہوتے ہیں. اب ریسنٹلی ایک واقعہ پیش آیا ہے, آئی ڈونٹ نو کہ میں اس کو اس طرح سے آتھینٹک وے میں کر سکوں, لیکن وہ ایک لڑکی بہت زیادہ سوشل میڈیا پر وائرل ہوئی ہے بیکاز وہ اپنے ایموشنز کو ہینڈل نہیں کر پائی, اور اس نے اپنے ایموشنز کو جو ہے ہینڈل نہ کرنے کی وجہ سے, اور انجوائے کر رہی تھی, وہ ایک کانسرٹ تھا, اس کو انجوائے کر رہی تھی, تو اس کو اتنا زیادہ بلی کیا گیا, اس کو اتنا زیادہ وائرل کیا گیا, اس کی مینٹل ہیلتھ کے ساتھ کھیلا گیا ہے. تو ہم تو تماشبین ہیں, ہم تو دنیا میں کوئی بھی ایک ایسا جو بندہ ہے, کوئی ایسی چیز ہو گئی, اس کو پکڑ لیتے ہیں اور پھر اس کا میمز پہ میمز ہم اس پہ بنا رہے ہوتے ہیں. نہیں ہمیں اس چیز کا علم ہوتا کہ آیا اگلے بندے کی کیا کنڈیشن تھی, وہ کس سچویشن سے گزر رہی تھی, یا مزید ان سب کے بعد اس کی لائف کتنی زیادہ ڈیفیکلٹ ہو گئی ہے. بالکل ہیرا, میں نا یہاں پر ایک آپ کو صحابہ کی ایک ایگزامپل دینا چاہوں گا. ہمارے صحابہ نے کبھی بھی کسی نیگیٹو چیز کا کبھی اشتہار نہیں لگایا. جو نیگیٹو واقعات ہوتے تھے, جو نیگیٹو باتیں ہوتی تھیں, ان کو وہیں پر دبا لیا جاتا تھا. کہ ہمیں کئی دفعہ یہ پتہ چلتا ہے تاریخ سے کہ یار ایسا کچھ ہوا تھا, کس نے کیا تھا, کس کے ساتھ ہوا تھا, یہ ہمیں نہیں پتہ چلتا. ٹھیک ہے. اسی طرح کچھ ملعون ایسے تھے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں الٹی سیدھی باتیں, اشعار لکھا کرتے تھے. ہمیں ان ملعونوں کے نام تو پتہ ہیں, لیکن انہوں نے لکھا کیا ہے ہمیں آج تک نہیں پتا. ہم یہاں پر ہر چیز کو اشتہار لگاتے ہیں اور پھر ہم کہتے ہیں جی یہ ہمارا عشق ہے, یہ ہمارا وہ ہے. تو یہ اسی طرح ہم جس بچی کی آپ نے اگزامپل دی ہے, ہم ظاہر ہے اس بچی کا ساری زندگی کے لیے ایک سکار لگ گیا ہے. شی نیڈس ٹو انڈرگو اے تھراپی, لیکن ہمیں یہ خوشی ہوگی کیونکہ یہ میرے ساتھ نہیں ہو رہا, اس لیے یہ صحیح ہے. میں ابھی ریسنٹلی نا گیا ہوا تھا ادھر آکسفورڈ یونیورسٹی, تو وہاں ان کا اوپن ڈے تھا, آکسفورڈ یونیورسٹی کا, لنڈن میں, یو ایس میں, یو کے میں. تو وہاں پر اوپن ڈے میں انہوں نے جتنے بچے تھے نا, جو نئے آنے والے تھے وہ بھی, اور جو پرانے تھے, وہ ایک دوسرے کو ویلکم کرنے کے لیے پھول دے رہے تھے. ٹھیک ہے. وہ ریگارڈلیس کے لڑکا لڑکی ہے جو بھی آ رہا تھا, جو اسٹال پہ کھڑا تھا وہ پھول دے کے ویلکم کر رہا تھا.
پھر وہاں ایک سینئر کھڑا تھا, پھر وہاں ایک ٹیچر کھڑا تھا کہ جی اگر کہیں پر غلطی سے بھی آپ کو کوئی مسئلہ ہو, جب وہ بچوں کو, اچھا نئے بچوں کو ان کے کلاس روم تک لے کے جا رہے تھے سینئرز. یہ میں پڑھا ہوں کیڈٹ کالج حسن عبدال کا. ہمارے کیڈٹ کالج حسن عبدال میں بھی پہلے دن اسی طرح کا ماحول ہوتا ہے. ہمارے جو سینئرز ہوتے ہیں نا وہ جونیئرز کو بڑا ویلکم کرتے ہیں. وہ الگ بات ہے کہ بعد میں ڈانٹ ٹپٹ بھی بہت ہوتی ہے, لیکن شروع میں جو ہے نا وہ بڑا ایک ویلکمنگ قسم کا ایٹیٹیوڈ دکھایا جاتا ہے, تاکہ جو بچہ آ رہا ہے, جو اپنے ماں باپ سے بھی دور جا رہا ہے, یا جو بچہ اسکول کالج یونیورسٹی میں آ رہا ہے, وہ ایک دفعہ کمفرٹیبل تو ہو. اس کے بعد پھر وہ ان کی دوستیاں بنا رہے تھے وہاں پر کہ جی اچھا تمہارے کیا انٹرسٹ ہے. اس نے کہا, ایک بچی وہاں میرے ساتھ اسٹال پہ کھڑی تھی, اس نے کہا جی میرا انٹرسٹ ہے پینٹنگ. تو انہوں نے فوراً پینٹنگ کلب کے جو پریزیڈنٹ تھا اس کو بلایا اور اسے کہا بھائی اس بچی کو اپنے کلب میں انٹروڈیوس کراؤ, تاکہ یہ ایک دوسرے کے ساتھ اس کی دوستیاں بنے, ایک جیسا ماحول بنے. اب یہ ایک ان کا مزاج ہے, ٹھیک ہے. یہ بہت ایک پازیٹیو چیز ہے, بہت زیادہ پازیٹیو چیز ہے, ایک کانفیڈنس کو آپ کے بوسٹ کرے گا. اس کے علاوہ آپ کو انفارمیشن بھی مل جائے گی. آپ کو پہلے جو چیزیں ہمیں تھوڑی دیر سے پتہ چل رہی ہوتی ہے کہ اچھا کون پریزیڈنٹ ہے, کلب جو ہے پینٹنگ کے لیے ہم کہاں پہ جائیں گے, ہم یہ چیزیں ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں اپنے کالجز اور یونیورسٹیز میں کہ ہمیں کہیں سے پتہ چل جائے کہ ہم نے کہاں پہ. فار ایگزامپل اگر کوئی میوزک کا شوقین ہے تو یہ چاہ رہا ہوتا ہے کہ میوزک کلاس اگر ایکسٹرا ہم نے لینی ہے تو اس کو کہیں نہ کہیں سے علم ہو جائے کہ کہاں پہ ہو رہی ہے, کون اس کا ہیڈ ہے, یہ ساری چیزیں. تو اگر پہلے دن ہی ساری چیزیں مل جائیں گی تو یہ ٹائم جو ہے وہ بھی بچے گا. اس کے علاوہ ایک بچے کا جو کانفیڈنس ہے وہ بھی بہت زیادہ بڑھے گا کہ چلیں کوئی سینئر ہے وہ اس کو اتنے اچھے طریقے سے ویلکم کر رہا ہے, تو ایک اچھی بانڈنگ بھی بن جاتی ہے. بالکل. پلس اس کے علاوہ دوسری چیز یہ ہے نا کہ دیکھیں نیٹ ورکنگ اور ایک دوسرے کے ساتھ کے لیے کھڑے ہونا یہ اتنا امپورٹنٹ ہے کہ اگر ہم صرف یہ سمجھ جائیں کہ یار جو شخص گر رہا ہے, جو شخص جس طرح آپ نے کہا اس کا لو کانفیڈنس, پہلے ہی لو کانفیڈنس ہے, وہ پہلے نئے ماحول سے گھبرایا ہوا ہے, اگر ہم اس کو ایز آؤٹ کریں گے ہو سکتا ہے کل کو وہ ہیرا نکلے. ہم اس کو پتھر بنا کے ٹھڈے مارنے لگ جاتے ہیں. بالکل. محمد علی صاحب یہ بھی ہے کہ کچھ بچے گاؤں سے آئے ہوئے ہوتے ہیں شہروں میں تعلیم حاصل کرنے, تو آپ کو پتا ہے کہ ایک ٹوٹل انوائرمنٹ چینج ہو جانا, ایک نیو انوائرمنٹ میں ایڈجسٹ کرنا اور پھر ایک نیو انسٹیٹیوٹ میں ایڈجسٹ کرنا نئے لوگوں کے ساتھ, تو اس کے لیے تو بہت زیادہ مسئلہ ہے. اور ہم دیکھتے ہیں کہ ایسے ہی بچوں کو زیادہ پک کیا جا رہا ہوتا ہے ریکنگ کے لیے. بالکل. اور اس میں جس طرح میں نے پہلے کہا کہ کچھ ٹیچرز بھی انوالو ہوتے ہیں, میں سب نہیں کہہ رہا ہوں, کچھ ٹیچرز انوالو ہوتے ہیں جو شے دیتے ہیں, جو انکریج کرتے ہیں. کیوں, ابھی میں ایک چھوٹی سی آپ کو اگزامپل دوں گا. میری ایک اسٹوڈنٹ ہے, وہ ایک یونیورسٹی میں پڑھتی ہے, تو مجھے بتانے لگی کہ سر ہمارا ایک کلاس میں ایک لڑکا ہے, اس کے فادر بڑی ہائی پوسٹ پہ ہیں, تو ہمارا ٹیچر ہم سب کو ڈانٹتا ڈپٹتا ہے, لیکن جیسے وہ لڑکا کلاس میں آتا ہے تو ٹیچر اس کو اپنے آگے بٹھاتا ہے, اس کو نوٹس دیتا ہے, اس کو اپنے بوتل سے پانی پلاتا ہے. اب یہ ٹیچر کا کام نہیں ہے. ایگزیکٹلی. ٹھیک ہے, ٹیچر کا تو کام ہے سب کو ایکولی لے کے چلنا, سب کے اندر ایک کانفیڈنس ڈیولپ کرنا, اور یہ چیز ڈیولپ کرنا کہ کوئی کلاس ہائی نہیں ہے, کوئی بندہ ہائی نہیں ہے, سب ایکول ہیں اور سب نے مل کر ایک ہی طرح سے پڑھنا ہے اور ایکوالٹی میں لے کر چلنا, اور پھر یہ دیکھنا ہے کہ کون سا بچہ اچھا پرفارمر ہے, کون اچھا پڑھ رہا ہے, اور اس بچے کو آگے سے یہ ٹریننگ دینی ہے کہ اس نے سب کو سمجھانا ہے, گائیڈ کرنا ہے. چلیں گروپس کی شکل میں یا ویسے کوئی اسائنمنٹ مل جاتی ہے, یہ نہیں کہ اس کو اتنا زیادہ آگے لے کر جائیں. اس بچے میں بھی پھر یہ ایک جو ایٹیٹیوڈ آ جائے گا, ایک اس کا بیہیویئر اس طرح کا ہو جائے گا, ایگوئسٹک ہو جائے گا کہ یار ٹیچر تو جو ہے وہ مجھے بہت زیادہ جو ہے سب سے زیادہ پیار کر رہے ہیں اور سب سے زیادہ میں ہائی لائٹڈ بچہ ہوں, تو میرے ساتھ تو کوئی کچھ نہیں کر سکتا. میں ہیرا اس میں ایک چیز ایڈ کروں گا کہ جو بچہ پہلے ہی اچھا ہے اس کو تو صرف آپ نے پالشنگ کرنی ہے, لیکن ٹیچر کا کمال یہ ہے, کسب کمال کو جسے کہتے ہیں, کہ وہ بچہ جو پرفارم نہیں کر پا رہا وہ اس کو کیسے اچھا کرے. وہ اپنا کام نہیں کر پاتا, اس لیے وہ جو ہے نا ان سارے ٹوٹکوں کا حصہ لیتا ہے اور وہ یہ ریگرز کے ساتھ پارٹی بن جاتا ہے انفارچونیٹلی. ٹھیک ہے. سو میری یہاں پر ایک بڑی سمپل سی اور ہمبل سی ریکویسٹ ہے کہ یار آپ جس دین کے فالوورز ہیں آپ یہ دیکھیں کہ اس دین نے ہمیں کیا سکھایا ہے, کیا لوگوں کی تصدیق. غزوہ بدر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو منع کر دیا کہ کسی لاش کو بسخ نہیں کرنا, کسی لاش کو کچھ مارنا نہیں, کیونکہ یہ جو جسم ہے یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا دیا ہوا ہے, اس پہ یہ اللہ کی امانت ہے, اس جسم پہ اب آپ نے کچھ نہیں کرنا. اگر لاشوں کے ساتھ کچھ نہ کرنے کا ہمیں فرض ہے, ہمیں حکم ہے, تو یار زندہ انسانوں کو تو بخش دو. بالکل.
بالکل ایسا ہی ہے. اور وہ بچہ جس کے ساتھ یہ چیزیں ہو رہی ہیں, اب ہم آ جاتے ہیں اس کی مینٹل ہیلتھ کے حوالے سے, تو اس بچے کی مینٹل ہیلتھ تو بہت زیادہ خراب ہو گئی ہے. اور ایک ایسا بچہ جس کے ساتھ یہ معاملات ہو گئے ہیں, تو وہ تو اپنی ایجوکیشن میں انٹرسٹڈ ہی نہیں ہوگا اس طرح سے, ہمیشہ سہما رہے گا. اول تو اس کا دل ہی اٹھ جائے گا کہ وہ جائے کلاس میں پڑھے یا کوئی کوشچن کرے ٹیچر سے. اس کو یہ ہوگا کہ ابھی کوشچن کروں گا, پیچھے سے پوری کلاس جو ہے اس پر ہنسے گی, اس کا مذاق بنائے گی. اور بعض اوقات ٹیچر جو ہے ڈانٹتے بھی ہیں تو بڑا لائٹر اس میں ڈال لیتے کہ اوئے نہیں کرو, ایسا نہ کرو, بچے کے ساتھ یہ نہ کرو. لیکن اس پہ کوئی اسٹرکٹنس نہیں دکھائی جا رہی ہوتی. ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کوئی بچہ اگر کلاس میں الٹا سوال کر دیتا ہے, کیونکہ اس کی انڈرسٹینڈنگ ہر انسان کا ایک الگ لیول ہے, ہر انسان نے اپنے انداز سے سمجھنا ہے, اور وہ اس کوشچن کو سمجھنے کی کوشش کر رہا ہے اور بڑا کانفیڈنس اپنے اندر وہ لا کر ٹیچر سے کوشچن کھڑے ہو کر وہ کر رہا ہے, تو پیچھے سے پوری کلاس جو ہے وہ ہنسنے لگ جاتی ہے کہ یہ اتنی سی بات اس کو نہیں پتا. تو ہم اس طرح سے اگلے وہ بچہ دوبارہ سوال نہیں کرے گا, پھر وہ سمجھنے کی کوشش نہیں کرے گا. بالکل ہیرا, اس کے پیچھے بھی جو چیز ایک سمجھنے والی لاجک ہے نا, وہ یہ ہے کہ سوال پہ قدغن لگا دی گئی ہے. ہمارے معاشرے میں سوال پوچھنے کو جرم قرار دے دیا گیا ہے, جبکہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ سوال آدھا علم ہے, اور ہم کہتے ہیں کہ نہیں سوال نہیں پوچھنا. بھائی کچھ سوالوں سے ممانعت ہے, کون سے سوال ہے, وہ ایک سیپریٹ سٹوری ہے. ہم چونکہ جواب مجھے نہیں آتا, مجھے یہ لگتا ہے کہ میرے سمجھانے کا طریقہ ایک دفعہ کا ہی کہا, یہ جو سامنے بیٹھا ہے اس ہر بچے کو میری بات سمجھ آنی چاہیے. میں ایک جملہ ہمیشہ بولتا ہوتا ہوں کہ ان کمیونیکیشن اٹ از ناٹ فیلئر, اٹ از اے فیڈ بیک دیٹ یو گیٹ. سو اگر سامنے والے کو سمجھ نہیں آ رہی تو اس کا مطلب ہے کہ آپ اپنا طریقہ بدلیں. اب چونکہ میں وہ طریقہ بدلتا نہیں, میں نے وہ طریقہ سیکھا نہیں, میں نے ایک ہی چیز سیکھی ہے, ٹھیک ہے. تو مجھے یاد ہے میں جب ہمارے ایک ٹیچر تھے یونیورسٹی میں, انہوں نے ایک نومیریکل دیا, میکینکس آف مشینز ایک سبجیکٹ تھا ہمارا انجینئرنگ میں, تو انہوں نے نومیریکل دیا مجھے سالو کرنے کے لیے, تو میں نے وہ نومیریکل اپنے مطابق سے سالو کر دیا. اچھا پوری کلاس نے تقریباً آپ سمجھ لیں کہ 70% بچوں نے اس ٹیچر کے میتھڈ سے کیا ہوا تھا, اور ہم 2-4 بچے تھے جنہوں نے ایک ڈفرینٹ میتھڈ لگایا ہوا تھا. تو ہمیں ٹیچر نے بلا کر کلاس کے سامنے اگزامپل سیٹ کی کہ جی یہ دیکھو, یہ اپنے آپ کو مجھ سے اوپر سمجھتے ہیں, ان کو نہیں پتا کہ یہ نومیریکل کرنے کا طریقہ ٹیچر کو نہیں آتا ہوگا, مجھے آتا ہے, مجھے یہ ہے, مجھے وہ ہے. جب سارا کچھ ختم ہو گیا تو میں نے صرف ایک سوال کی, میں نے کہا سر مجھے ایک بات بتائیں کہ کیا ہمارا نومیریکل غلط ہے؟ اتنی غلط نہیں ہے, لیکن آپ نے میرے طریقے سے نہیں کیا تھا اس لیے غلط ہے. اور سر یہ بہت بڑی بات ہے, بہت بعض اوقات ٹیچرز واقعی اس چیز کو لے کر چل رہے تھے کہ آپ نے کوسچن ٹھیک ہے لیکن میرے میتھڈ سے نہیں کیا. بات تو یہ ہے کہ آپ نے جسٹ کوسچن کو سولو کرنا ہے, اور دیر آر ڈفرینٹ میتھڈس کہ آپ ان کو یوز کرتے ہوئے آپ کوسچن سولو کر رہے ہوتے ہیں, اور ٹیچر کا اعتراض اس بات پہ ہوتا ہے کہ میرے میتھڈ سے کیوں نہیں کیا کیا. تو اس بات پہ بھی ٹیچرز بعض اوقات نمبر بھی ڈیڈکٹ کر دیتی ہیں, اور یہ کیونکہ ہم لوگ خود جو ہے ان ساری سچویشن سے گزرے ہوئے ہیں تو علم اچھی طرح سے ہے, تو ٹیچرز کو بھی اس چیز کو سمجھنا ہوگا کہ ضروری نہیں ہے کہ جو میتھڈ ٹیچر کا ہے بس اسی کو فالو کیا جائے, کوئی بچہ اپنے طریقے سے بھی کر سکتا ہے. بات تو یہ ہے کہ ایک بچے نے انڈرسٹینڈ کیا کیا ہے, اس کے اندر ایبلٹی کتنی ہے کہ وہ ایک کوسچن کو ڈفرینٹ پرسپیکٹو میں لے کر چلے. بعض اوقات ایک ایسا بھی ہوتا ہے کہ کچھ کوسچنس کے ہم نے آنسر کرنے ہوتے ہیں, تو یہی ہوتا ہے کہ ٹیچر کہتی ہے میں نے جو لکھوایا تھا, جو نوٹ ڈاؤن کروایا تھا, یہ اس سے ڈفرینٹ ہے. تو اور حالانکہ وہ کوسچن کا جو آنسر ہے وہ تمام جو اس کی ریکوائرمنٹ ہے اس کو پورا کر رہا ہوتا ہے, پھر بھی اس کے مارکس جو ہیں وہ ڈیٹیکٹ ہوتے ہیں. محمد علی صاحب, وجہ یہ ہے نا کہ ہمیں یہ چیزیں اگین جی 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 آپ کنٹینیو کریں. میں کہتا کہ ہاں میں یہ کہتا کہ ہمیں یہ چیزیں جو ہے نا یہ اگین وہی پارٹ آف سپریمیسی ہے, وہ جو میں نے کہا تھا نا. جی مائنڈ انجینئر محمد علی صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. محمد علی صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا. ناظرین کوشش کریں کہ وہ بچے جو اسکول میں پہلے دن آتے ہیں, آفیسز میں پہلے دن آتے ہیں, ان کے ساتھ ناروا سلوک نہ کیا جائے, ریگنگ نہ کی جائے, ان کو سپورٹ کیا جائے, نہ کہ ان کے کانفیڈنس کو جو ہے وہ ڈاؤن کیا جائے, ان کو انکریج کیا جائے, نہ کہ ان کو ڈسکریج کیا جائے. بیکاز یہ اخلاقاً ہمارا یہ فرض ہے کہ اگر ہم کسی کے ساتھ اچھا نہیں کر سکتے تو ایٹ لیسٹ اس کے ساتھ برا نہ کریں. تو کوشش کریں کہ ارد گرد جو بھی لوگ آپ کے کسی بھی انسٹیٹیوٹ میں آ رہے ہیں, کسی بھی آرگنائزیشن میں آ رہے ہیں, کہیں بھی آ رہے ہیں, تو ان کو پہلا دن جو ہے ان کو بہت زیادہ کمفرٹیبل فیل کرائیں, ان کو چیزوں کے متعلق بتائیں تاکہ جو ان کا کانفیڈنس ہے وہ بوسٹ اپ ہو. یہاں وقت ہوا ہے مختصر سے وقفے کا, وقفے کے بعد حاضر ہوں گے ہمارے